خواړو له بدبختیو سره مخامخ سي او اوس هم دا د وژنې پکښې کېږي. خو یوه خبره باید واضح کړم، پاکستان چې ده هغه د نړیوالې دهشتګردۍ نړیوال دهشتګردۍ او د ترهګرۍ مرکز ده، د هغو د دهشتګردۍ ځاله ده. دهشتګرد په پاکستان کې تمویلیږي، په هغه ځای کې جوړیږي، مصنوعي دهشتګرد جوړیږي، په خپله په داخل کې خپل چې کوم ملتپاله افغانان دي هلته په مختلفو نومو په دا دوو صوبو کې چې آباد دي دا هم ورباندې وزدي. دلته نورو هیوادو ته یې هم سرخوږی جوړ کړی ده. د دې په ځای چې نړیوال دهشتګرد ختموي باید د پاکستان بیخ وکاږي چې کوم دهشتګرد له هغه ځایه ختمیږي. او یوه خبره دا هم کومه چې دا خبره باید موږ مطرح کړو چې د سیم خاردار یا ازغن تار چې ده دا موږ ته هېڅ وخت قبول نه ده. د دا خبره کړې وله چې معاهد یوسف چې د اسلامي امارت کوم مشران دي او د دغه ځای چې کوم مشران دي دا په دې باندې سلا د سیم خاردار جوړ شي. نه، موږ به سیم خاردار د یو ملي اشر په ترڅ کې ټول ټولوو او انشاءاللہ تعالی دا به لوی افغانستان جوړیږي. ډېر زیاتمن ګلبدن کامیاب سے یہ چند منٹوں کی ایک پشتو سپیچ کی وائس آپ نے سنی. یہ ایک مفتی عبدالحکیم جو طالبان جن کے بارے میں پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جی یہ پاکستان سے زیادہ ہمدرد ہیں وہ ان کا ایک ممبر جو ہے طالبان کا جو آج کل افغانستان میں رول کر رہے ہیں، نام تو مفتی لکھا ہوا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کو دین اسلام کے بارے میں کوئی بنیادی معلومات بھی نہیں ہوگی. چلیں خیر، ایک زمانے میں مجھے پشتو میں کافی عبور حاصل تھا اور میرا شوق بھی تھا کہ پشتو سیکھوں. خاص طور پہ جب میں لیبیا میں رہتا تھا وہاں ہمارے ساتھ بہت سارے پشتون لوگ تھے تو جن کو لیبینز نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ میں ان کو جو ہے ٹریننگ وغیرہ دیا کروں. تو میں اردو میں بولتا تھا تو ایک دوسرا ایک مومند تھا، بڑا اچھا لڑکا تھا، وہ جو ہے اچھی فلوئنٹ اردو جانتا تھا، بولتا تھا، تو وہ پھر ترجمہ کر دیتا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان میں کچھ مومن تھے، کچھ کیا آفریدی تھے، کچھ شنواری اور کرم اور وزیری وغیرہ لوگ تھے. تو وہ بہرحال یہ ٹرانسلیشن کر دیا کرتا تھا. تو اسی سے پھر میں نے وہاں خود بھی پشتو سیکھ لی ان کے ساتھ رہتے ہوئے، دن رات اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ رہ کر. تو ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے، خاص طور پہ آفریدی جو تیرا سے آئے ہوئے تھے وہ زیادہ اردو نہیں جانتے تھے. تو بہرحال میں نے اس کی جو سپیچ سنی ہے جو مجھے سمجھ لگی وہ یہی ہے کہ دیکھیے یہ کون سی بولی بول رہا ہے. یہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک کی جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں وہ بول رہا ہے. اور کہا کیا جاتا ہے، اب وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. زاہد حامد دلہ حرامی کتا وہ جانتا ہے، اور یا مقبول جان وہ جانتا ہے، اور جو بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی طالبان جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے محافظ ہیں اور پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ کشمیر بھی اور دلی بھی فتح کریں گے. تو میں ہمیشہ شروع سے میری ساری ویڈیوز دیکھ لیں، 10 سال پہلے کی بھی، 12 سال پہلے کی بھی، میں نے یہی سچ بیان کیا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا کوئی بھی ایک سنگل گروپ جو ہے وہ پاکستان فیور میں نہیں ہے. تو وقت نے پروف بھی کیا ہے. میری بات کو چھوڑ دیں آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں اور آج کے صورتحال کو دیکھ لیں. اور یہ لوگ جو کہہ رہے تھے جی جیسے ہی طالبان آ جائیں گے ہم لوگ یہ کر دیں گے، ہم لوگ کشمیر فتح کر لیں گے، ہم غزوہ ہند کر لیں گے، یہ کر لیں گے اور طالبان ہی پاکستان کا دفاع کریں گے. تو یہ ایسے یہ زائنسٹ پروپیگنڈے کو
प्रमोट करने वाले हैं ये माचो ज़ाद अहमद और ये मकबूल जान, खबीस का बच्चा जो मिर्ज़ा कादियानी की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ता है और उसको माचो दल्ले हराम ज़ादे, वो क्या नाम था उसका, खादमे कादियान, वो बैन चोद इसको सब कुछ जानने के बावजूद कहता था कि ये आशिक रसूल है, और आज उसका वो खबीस लौंडा जो है वो उसको अपने साथ लेके तो मुकम्मल गुमराही पैदा कर रहे हैं। खैर मकसद क्या है अब ये इसका बताएं ना। ये जनाब वाज़े तौर पर ये मुफ्ती मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो गढ़ है दहशत गर्दों का, ISI और ये जो है पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये मुकम्मल तौर पे एंटी अफ़गानिस्तान हैं, कभी लोगों को कत्ल करवा देते हैं और ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पश्तून या अफ़गान जो हैं वो टेररिस्ट हैं, जबकि टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं। और इस किस्म की बड़ी जो इतनी बोल्ड और इतनी जो है वाज़े दुश्मनी किसी क्या कहते हैं अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में भी वो जो है क्या उसका नाम था साले और दूसरे लोग ये भी इतना जो है खुलकर एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं देते थे, लेकिन ये तो वाज़े तौर पर कह रहा है कि जनाब हम ड्यूरिन को नहीं मानते और हम इसको तोड़ देंगे और एक बड़ा पश्तूनिस्तान बना देंगे, अफ़गानिस्तान बना देंगे, ग्रेटर अफ़गानिस्तान। और ये मुकम्मल तौर पे इसकी अब मैं कि जी पाकिस्तान के जो ISI है वो अपने मुफाद के लिए अफ़गानियों को यूज़ करते हैं, जो मुझे समझ आई है जितनी, तो उसका मैं एसेंस यही बता रहा हूँ कि ये ज़बरदस्त ये तालिबान जो है ये एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट जारी कर रहा है। और ये कौन बंदा है, इनका मेंबर है। अब ये कुंजरी का बच्चा और या मकबूल जान नाम लेना और तालिबान से कहे, तालिबान की लीडरशिप के, देखो जी आपका, अब वो कहता है हम ड्यूरिन लाइन को नहीं मानते, हम ये तोड़ के तो आगे वो पूरा ग्रेट अफ़गानिस्तान बना लेंगे। ज़ाहिर है वो जंग की बात कर रहा है, हाँ जंग की बात तो अशरफ गनी ने नहीं की थी, अहमद करज़ई ने नहीं की थी। और ये जिसको कहते हैं जी तालिबान हमारे बच्चे थे, और ये किसने कहा था, एक मादर चौथ हराम ज़ादे मरज़ई नसीरुल्लाह बाबर ने कहा था। तो बिल्कुल नहीं, ये देखिए अफगानिस्तान के अंदर कोई इस्लामिक मूवमेंट नहीं है, झूठ बोलते हैं ये माँ चौध हरामी, वो कट्टर वो पहले पख्तून हम कहते हैं, अफगान हम कहते हैं। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जी उन्होंने तो कश्मीर को हमारे लिए फतह करना है। तो ये फेलियर है, मुकम्मल फेलियर है पाकिस्तान की गुज़श्ता ज़ियाउल हक कादियानी के दौर से लेके आज तक के कादियानी माचोद हरामज़ादे इमरान खान की पॉलिसी का। और मैं कह रहा हूँ जो छोड़ दो इनको अफगानियों को, तुम्हारी माँ का और बगैरत कादियानी जर्नैलो ये बताओ कि बैठे वो कतर में हुए हैं, मुज़ाकरात वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट कर रहे हैं, पैसे तालिबान को जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी देती है, वो क्या कहते हैं अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, और तुम्हें वो यूज़ कर रहे हैं दुनिया को बताने के लिए कि एक शिद्दत पसंद टेररिस्ट ग्रुप जो है वो पाकिस्तान उसका पालनहार है, पाकिस्तान उसका सपोर्टर है, वही उसको बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आके कह रहे हैं कि जी आप इनको टेबल पर लाएं, और हमारे बैन चौथ कुत्ती के बच्चे सियासतदान वो बड़े फखरिया तौर पर क्या करते थे, क्या कहते हैं कि जी देखें हमारा इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, हम उनको टेबल पर लाते हैं। वो बहन चौथ तुम्हें तो स्टेटमेंट देनी, क्यों फंसा रहे हो, हमें ये ट्रैप कर रहे हो। कोई नहीं है ये तालिबान हमारे कहने में, अगर हमारे कहने में होते तो जो 90s में जो बने थे तो वो हमारे साथ डिस्प्यूट जितने हैं वो उसको ख़त्म करते और इस्लामी बरादर मुल्क बनाते। और उसका वो मौचौद हराम ज़्यादा जिसने बचपन में पता नहीं कितनी बदफेली करवाई है और इतने झूठ बोलता है, मौचौद मकरू चेहरे वाला ज़ाद अहमद,
جو ماچود یہ بھی ہے کہنے میں ہیزیٹیٹ نہیں کرتا کہ صحابہ جو ہے وہ لٹیرے تھے، اور آج کے ہمارے مولوی اس کو اپنی بغل میں اٹھا کے اور بتاتے ہیں کہ جی اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. بغیر تو دلو حرام زادے مولویوں، تمہیں شرم نہیں آتی ایسے ناپاک شخص کو جو ہے وہ تم اپنے جلسوں میں بلاتے ہو؟ کتی کے بچوں، حرام زادو. خیر تو بات کیا ہے؟ بات فیکٹ کے اوپر کرنی چاہیے ہمیں. تاریخی طور پر انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے، جہالت ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان افغانوں کے سامنے. یہ ہسٹوریکلی ان کو تھرڈ فورتھ گریڈ کا مسلمان جو ہیں ہندوستان کے، ان کو یہ سمجھتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ پاکستان کے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہمیشہ افغانستان کی سپورٹ کی ہے، بیفور پارٹیشن اینڈ آفٹر پارٹیشن. لیکن یہاں پر وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. اور دیکھیے میں شروع سے کہتا آیا ہوں، طالبان جو ہیں وہ نسلی گروپ ہیں، اسلامی گروپ نہیں ہیں. اگر اسلامسٹ ہوتے تو یہ جب 90s میں ان کو پاور ملی تھی، کابل پر قبضہ کیا تھا، سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے، ان کو کہتے کہ بھئی یہ ہمارا ملک جو ہے 20 سال کی شدید جنگ، 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ہمارا مکمل ڈھانچہ ریاست کا خراب ہو چکا ہے، یہاں اتنے ملین لوگ جو ہیں وہ مہاجر بن چکے ہوئے ہیں، نہ ہمارا اقتصادی نظام بہتر ہوا ہے، نہ کوئی، اور اب ہم مل کے اس ملک کو بنائیں اسلام کے نام پر. ان ماچودوں نے کیا کیا؟ وہ مولوی عمر نے داغا ہزارہ گاندے، اس کو مارو، اور احمد شاہ مسعود کو مارو، اس کو مارو، کیونکہ وہ بنیادی بات تو فیکٹ تو یہی ہے بنیادی. حالانکہ پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ وہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ مل کے جو ہے پاور شیئر کرو، اس ملک کو ترقی دو، لیکن انہوں نے نہیں مانا. کیوں نہیں مانے؟ بتاؤ کس اسلامی نقطہ نظر سے انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا؟ کمال ہو گیا. وہ آریہ مقبول جان کہتا ہے کہ جی وہ عمران خان شیئر کرے گا. ارے ماچود، عمران خان نے کوئی اسلام کے نام پہ تو نہیں یہ حکومت لی اس دلے نے، وہ تو مرضی ہے. انہوں نے تو سو کولڈ سیکولر اور ڈیموکریسی کے نام پہ اوپر ووٹ شوٹ کروا کے قادیانیوں نے اس کو طاقت دے دی یا پاور دے دی، وہ بادشاہ بنا دیا پاکستان کا. اور لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خاطر اسلامی نظام جاری کریں گے. تو اس میں پاور کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ یا جو ہے وہ تو سارے مسلمانوں کا حق ہے. مسلمان شریعت کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا، امت کا کانسیپٹ ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو امتی ہو. تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ بہت بڑے، یا کہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے آج بھی دیکھ لیں کیا. اچھا تو بہرحال میں کمنگ بیک ٹو مفتی عبدالحکیم کا، مفتی مجبوراً کہنا پڑتا، میں جانتا ہوں میں تو کوئی اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتا، لیکن آئی ایم کوائٹ شیور کہ میری اسلامی نالج اس سے زیادہ ہوگی. لیکن بہرحال یہی ہے کہ پگ باندھ کے تو اپنے آپ کو داڑھی رکھ کے تو یہ مسلمان، یہ تو شیطان کے چیلے ہیں طالبان، جنہوں نے اور یہ ان کی ضرورت تھی کہ جی وہاں پاکستان میں رہتے رہے. جب ضرورت ختم ہو گئی تو ایف فنگر دکھائیں گے، دکھا رہے ہیں. اور ان ماں چود کنجری کے بچے پاکستان کے قادیانی جرنیل نہیں سمجھے. ظاہر ہے جب پاکستان ہوگا ہی انڈر دا کنٹرول آف ربوا تو اس میں بینچو صحیح پالیسی کیسے بنے گی؟ یہ اٹھے نا ماچود جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں فوجی افسران، آئے نا ان بینچودوں کو، باجوے کو اور ان بڑے بڑے جرنیلوں کو سیک کریں، کہ چلو فک آف، تم میرے محمد کو نہیں مانتے، ماچود کتی کے بچوں، تمہارا کیا حق ہے کہ اس سٹیٹ کے تم چیف آف آرمی سٹاف بنو جو سٹیٹ بنی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے؟ حرام زادو، کتی کے بچوں، کیوں نہیں اٹھتے تم؟ یہ تباہی بربادی کر دیں گے، یہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں.
40 سال جو ہے پاکستان کی قادیانی ISI جس کو یہ ماچو جھوٹ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا کی سب سے بڑی، 40 سال تک افغانوں کے ساتھ رہے ہیں، خدا کی قسم ایک افغان گروپ اپنا پاکستان دوست نہیں بنا سکے. فیلئر ہے دنیا کی سب سے ناکام جو ISI جو ایجنسی ہے سیکرٹ، وہ پاکستان کیا. کیوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتے، یہ صرف اور صرف ربوا کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اور اگر اس قوم نے میرے ویژن کا ساتھ نہ دیا تو اتنی زیادہ ان کو ماچد نقصان ہوگا کہ یو کین ناٹ امیجن. یعنی میں اب پاکستان کے کینسر کا علاج بتا رہا ہوں اور لوگ جو ہے اس کے اوپر کان نہیں دھرتے، یا مجھے جھوٹا ثابت کریں کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ قادیانی کنٹرول سٹیٹ نہیں ہے. کمال ہے. خیر، تو یہ افغانستان کے طالبان جو ہیں اس میں اس وقت 2 قسم کی لیڈرشپ ہے. ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فی الحال ہمیں اپنا جو رویہ ہے وہ میانہ روی پہ رکھنا ہے، دنیا کی سپورٹ حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایشوز جو ہیں اسپیشلی پاکستان اور یہ اس کے اوپر آئیں گے، ضرور آئیں گے. اگر یہ اور 5-4 سال حکومت میں رہے تو یقین مانیں یہ افغان طالبان ہیں جو ہندوستان کی فوج کو افغانستان میں لائیں گے ٹو کاؤنٹر پاکستان کے جو بھی ہیں انٹرسٹ. کمال ہے، مجھے نہیں پتا. تو یہ، اور دوسرا ایک گروپ وہ ہے جو طالبان کے اندر ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن وہ شدید وہ کیا کہتے ہیں نیشنلسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان رمنو، نہیں مانتے وہ پاکستان کو، نہیں مانیں گے کبھی بھی نہیں، جو مرضی کر. اور وہ جو ہے کلیش ہوگا ان کا بہت جلد. اگر میانہ روی نے کوئی پاکستان کے خلاف بڑا سٹیپ نہ اٹھایا تو یہ ضرور ان کا کلیش ہوگا، اس کیا گروپنگ کا ان کی مزید بڑھے گی. تاریخ یہی رہی ہے. کمیونسٹوں کی حکومت تھی تو وہاں پر جو ہے وہ خلقی پچمی آپس میں لڑتے تھے. کیا نام ہے اس کا مجاہدین، سو کالڈ مجاہدین، میں تو نہیں مانتا ان کو مجاہدین، بہنچو جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو تم مجاہدین بنا رہے. تو وہ جب ان کی حکومت آئی تو آپس میں یہ لڑے. بولو میں کو غلط بول رہا ہوں؟ تو ہمیشہ سے افغانستان کی تاریخ میں یہی رہا ہے کہ ان کی خود گروپنگ ہو جاتی ہے اور آپس میں لڑنا، اور الزام سارا لگا دیتے ہیں اور ٹول پاکستان کی غلطی ہے، یہ ساری غلطی پاکستان کی ہے، یہ ساری غلطی امریکہ کی ہے، ساری غلطی شوروی یعنی روس کی ہے. ایک دوسرے کو پستولیں نکال کر مارتے خود ہو. جب میں وہاں افغانستان میں رہتا تھا تو وہ ایسے ہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے آپس میں لڑتے تھے. جو بھی فیلئر ہوتی تھی تو وہ وڈکا پی کے ہمارے پرچمی بھائی آ کے بتایا کرتے تھے کہ جی فلاں فلاں وہ مشیر ہے، رشین ہے، ساری اس کی غلطی ہے، اس نے سارا غلط کر دیا اور ہمارا اتنا نقصان ہو گیا. اور رشین ان کے لیے اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں دیتے رہے اور یہ کہا کرتے تھے کہ انہی کی غلطی ہے. وہ جو گلبدین کی فورسز نے حملہ کر دیا ہے، یہ ہمارا کمانڈر جو تھا وہ شوروی یعنی رشین جو تھا اس نے غلط بتایا اور یہ کیا، آخر میں ہمارے اتنے نقصان ہو گیا. ان کی غلطی، سب اپنی کوئی غلطی نہیں. خیر، تو یہی چیزیں ہیں. اب وہ مفتی عبدالحکیم صاحب کہہ رہا ہے کہ دنیا کہتی ہے، میں نہیں کہتا، دنیا پاکستان کو ٹیررسٹ سمجھتی ہے. اور وہ جو ایک پاکستانی جرنلسٹ تھا، کیا نام اس کا جو بھی تھا، وہ اتنی ویک سٹیٹمنٹ، اس کے پھر کہنا تھا تو دنیا تو کہہ رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بھی ٹیررسٹ ریلیجن ہے. تو کیا آپ دنیا کی ہر بات کو مانتے ہو؟ دنیا نے کرنل قذافی کو کہا کہ ٹیررسٹ ہے، دنیا نے بابا وہ جو ان کا امام خمینی تھا اس کو کہا ٹیررسٹ ہے، دنیا نے کیا نام ہے اس کا صدام حسین کو ٹیررسٹ کہا. ہاں، تو وہ یہ سب سچے تھے. یہ حالت ہے
اللہ کہتا ہے کہ کفار کی سچ بات کے اوپر بھی یقین نہ کرو، اور اسلام کے دائی کلوانے والے طالبان وہ کافروں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ اب وہ اس کو تو جو بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کو تو پوچھنا چاہیے تھا، اور دنیا تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو بھی دہشت گرد کہتی ہے، تم ان کا ریفرنس دے رہے ہو، شرم کرو، اور اپنے آپ کو اسلامسٹ کہلواتے ہو۔ اور لیکن ظاہر ہے یہ ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، دونوں طرف بٹھا دیتے ہیں اس بیچارے کو۔ اس کے ڈیورنگ لائن کا تو پوچھتا ہے نا، وہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا اسلام، کیا نام تھا اس کا، لیٹ می چیک ہز نیم، ہاں طاہر خان۔ طاہر خان آپ کا فرض بنتا تھا اس سے پوچھتے، یار یہ امیر عبد الرحمان کیا پاکستانی تھا؟ یہ اس کی خواہش تھی کہ یہاں ڈیورنگ لائن جو لائن بن جائے۔ آپ تو تاریخ جانتے ہو گے افغانستان کی، آپ کے تمام بادشاہوں نے جو ہے وہ ڈیورنگ لائن جو ہے اس کو ایکسپٹ کیا ہے، اور 70 سال جو ہے وہ دورانی سلطنت کا حصہ رہا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ہے یہی گریٹ افغانستان ہے۔ 300 سال تو 300-400 سال مغل رہے اس سے پہلے، یہ بات آپ کو معلوم ہے ساری، اور یہ تمام علاقے جو ہیں وہ تو مطلب پارٹ آف افغانستان نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے، طاہر خان صاحب آپ اس کو شٹ کال دیتے، اس کو کہتے دیکھو یہ نیٹو جو ہم لوگ ہیں نا، مانسرا کے، یہ ادھر کے پشاور کے، یہ جو کیا ہے مردان وغیرہ کے، اور یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ ہم ڈیورنگ لائن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو ہم اکثریت میں ہیں، ہم لوگوں نے ہی دنیا میں پشتون ویلیوز کو زندہ رکھا ہے۔ آپ کے پشتون بادشاہ جو ہے وہ تو زبان نہیں جانتے تھے، پشتو زبان، تو آپ کس افغانیت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ افغانستان ہم بنائیں گے جی پشتونستان بنائیں گے، کیا اس کو داؤد کو پشتو بولنی بھی آتی تھی؟ کبھی اس نے سر پہ لنگی بھی باندھی تھی؟ بہرحال یہ پیڑ لوگ ہوتے ہیں طاہر خان وغیرہ جیسے، یا ان کی نالج نہیں ہوتی بالکل۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو پہلے تو کہا جاتا کہ پہلے تو اپنی ہسٹری بتا ڈیورنگ لائن کی، اوکے؟ یہ جس کو تم جو اپنی بیوی چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، امان اللہ خان، جس کو وہ یہ بہت بڑا لیڈر مانتے ہیں، یہ ذرا اس سے پوچھتے کہ یہ تورخم کا بارڈر کس نے بنایا تھا؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پشتونستان ہو، میں تو پرسنلی اس چیز کا واقعی نہیں ہوں، مسلمانوں کے درمیان بارڈر نہیں ہونے چاہیے، اور لیکن اب ہیں تو ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ اپنے ایران اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی بارڈر ختم کر کے ویزا شیزا سارا کہیں کہ جی یہ امت کا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان کے ساتھ بھی ان کی ڈسپیوٹ وہ جو ہے نا باؤنڈری کا، میں سپورٹ کروں گا کہ باؤنڈری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے کہ ہم ایک اسلامی بلاک کی طرف جا رہے ہیں، یا تو یہ کریں نا، صرف وہ ڈیورنگ لائن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور جس کا یار طاہر خان تاسو بولے آگا تھا نا ویلے دے کہ بھائی پیسے تو آپ نے کھائے تھے ڈیورنگ لائن سائن کرنے کے، اسلحہ تو آپ نے لیا تھا ڈیورنگ لائن سائن کرنے کے، اور اس کو آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہندوستان کے مسلمان تھے جنہوں نے جو کچھ وہاں تعلیمی سکول، یہ ٹیچنگ اور یہ وہ والنٹیئرلی جا کے افغانوں کی سپورٹ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو 3rd اینگلو افغان وار ہوئی ہے اس میں ہندوستان کے مسلمان جا کے افغانی بھائیوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اگینسٹ دا برٹشرز۔ کیوں نہیں یہ فیکٹس آپ بتاتے؟ تو یہ کیسے عجیب سی ویک سٹیٹمنٹ دے کر یہ کرنا وہ کرنا؟ اس کو تو کہنا تھا نا کہ تم افغانستان کے ریپریزنٹیٹیو تو نہیں ہو نا، تمہارا وہ بڑا ہے جو بھی اس کا ہیبت اللہ، وہ بیان دے کہ ہم پاکستان میں جو ہے گریٹ پشتونستان بنا لیں گے یا گریٹر افغانستان بنا لیں گے تو پھر بات ہوگی۔
तुम कौन हो, तुम्हारे लीडर क्यों नहीं कहते? तुम तो माशाल्लाह बड़ी बहादुर कौम हो, बहुत तुमने अच्छा, कितनी झूठ बात कि जी ग्रेव ऑफ क्या ग्रेव ऑफ सुपर पावर्स अफगानिस्तान, और पैंचो दो और हमजा दो। रूसी आए, 2 मिलियन अफगान बेगुनाह को शहीद कर दिया। ग्रेव यार्ड किसका बना? रूसियों का। 15 to 1600 रशियन ग्रेव में चले गए। और 2 मिलियन अफगान मुसलमान कलमा गो मारे गए। ग्रेव यार्ड किसका बना है बताओ? 1000 भी शायद नहीं जंगों में मरे। ये तो खैर जंगें करने नहीं आए थे, इनके साथ अमेरिकन जो हैं ये जंगें करने नहीं आए थे इनके खिलाफ, तालिबान के खिलाफ। ये तो एक प्रोग्राम के तहत आए थे। तालिबान को इन्होंने प्रोटेक्ट भी किया और उनको प्रमोट भी किया, उनके रैंक्स में उनको पैसे वैसे सारे। ये तो हिस्ट्री, ये सच्चाइयाँ हैं। और जाते जाते उन्होंने फिर तालिबान को काबज़ कर दिया वहाँ पर, क्योंकि उनके फ्यूचर प्लान बहुत बड़े हैं। तो जनाब कितने लाख लोगों के, मुसलमानों के जो है ना कब्रिस्तान अफगानिस्तान में बना, अमेरिकन का बना है या कि ये हर बेंच झूठ बोल देते हैं। द ग्रेव यार्ड ऑफ सुपर पावर्स एंड ऑल दैट। मारे बेचारे गरीब अफगान के मिलियंस ऑफ मिलियन। यही ब्रिटिश जब जंगें हुई उसमें भी यही हुआ कि अक्सरियत मुसलमान अफगान मरे गए, और ऊपर से अंग्रेजों ने कह दिया जी ये तो ग्रेव यार्ड है। और ग्रेव यार्ड तो हमारे मुसलमान बहन भाइयों का हुआ है वहां पर। बहन चौधो, तुम लोग क्यों नहीं इस बात को समझते, हरामजादो। तो ये बेचारे अफगान वो शहीद वो रहे और नाम लगा दिया जी ग्रेव यार्ड ऑफ क्या कहते हैं सुपर पावर्स का, या जितना भी जो भी इसका है। तो हैरत की बात है, आज भी गरीब अफगान मारे जा रहे हैं, वो ख्वाह दाइश की सूरत में हो या वो किसी और की सूरत में हो, या अमेरिकन बम्बो। यार हैरत है, पायलट देख रहा है कि वो गरीब बच्चे जो हैं वो जहाज के विंग्स वगैरह को पकड़ा हुआ है, और वो फिर भी बेंचो फ्लाई कर गया। उस बेंचो पायलट के ऊपर केस करो। टेक्निकली भी ये दुरुस्त नहीं था कि कोई उसके साथ लटका हुआ और वो जनाब वो फ्लाई कर गया। लेकिन और मैं फिर भी ये पहले भी मैं कहता हूं, अगर वो जहाज के साथ अगर कोई कुत्ता वो लटका होता तो उसने जो है ना वो टेक ऑफ कैंसिल कर देना था, उसने नीचे उतरना था, उसने उस कुत्ते को पप्पी करनी थी। और ये सारी दुनिया में देख के देखो अमेरिकन कितने अच्छे हैं। अब कोई नहीं यहां बोल रहा। हाँ, साइकिल से कोई गिर जाएगा कि नहीं कारे पाकिस्तानी। और वो अमेरिकन क्या करते रहे, रशियन क्या करते रहे, और बहुत सारी फोर्सेस क्या करती रहीं। ब्रिटिशर्स ने वहाँ जाके क्या हाल किया था, जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी, बहुत कुछ किया था। खैर लेकिन वो दोस्त हैं, और जिस धरती से 70-80 हज़ार लोग जाके रशियन के खिलाफ लड़ते रहे हैं, खा वो पंजाब है या पिशावर है या मर्दान है या कराची है, 70-80 हज़ार वो रूसियों के खिलाफ लड़ते हुए वहां उन्होंने अपनी जानें दी हैं। कोई नहीं बोलेगा अफगान। बल्कि अगर आप तारीख की किताबें पढ़ो तो उसमें ये नादर खान ने तकरीर कर रहा था कि जी ये हमारे अफगानियों ने ये कर दिया वो कर दिया। वहाँ हिंदुस्तानी नौजवान भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार हमारा भी नाम लो, हमने भी यहाँ पर जो है इतनी किया है, सारा आपको मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली भी और हर चीज़, लेकिन नहीं। तो ये एक फितरत है ख़ास तौर पे वहाँ अनफॉर्चुनेटली अफ़गानों के अंदर। अफ़गानों मीन व्हेन आई से अफ़गान्स, उसमें वो ख़ास जो ड्यूरिंग लाइन के इर्द गिर्द रहते हैं, नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। 2 अरबी वहाँ पता नहीं ओवर ड्रग्स करके मर गए अफ़गानिस्तान में, उसके ऊपर इन्होंने कब्र भी पुख्ता कर दी, उसके ऊपर लिख भी दिया कि शहीद शवे दे दाहो सऊदी अरब वाला दासे दादा दासे शहीद शवे दे, उस पर झंडा भी लगा दिया। और ये
اب باتیں کرتے ہیں طالبان. اس وقت ان کو یہ پاکستانی جو پنجاب سے یہ وہابی دیوبندی اور سوات سے جو گئے تھے ان کے لیے جہاد کرنے کے لیے، ان کا کبھی نام لیا انہوں نے؟ نہیں. تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ لگتی کہ ان کے وچار کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے؟ بدو بدی. تو ایون یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں داعش جو ہے وہ امریکن نہیں، یہ پاکستان کا پھیلایا ہوا ہے، اور وہ ہمارے افغانیوں، یعنی اتنا اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اس میں مجھے پوری پشتو تو سمجھ نہیں آتی، میں بنیاد کی بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو سنیں، ٹرانسلیشن کروائیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جس کو آپ ہندوستان کا بہت بڑا چمچہ کہتے ہیں، وہ حامد کرزئی اور دوسرے، وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اینٹی پاکستان جو یہ کر رہا ہے. اور یہ کوئی اپنی بولی نہیں بول رہا، یہ طالبان کی پالیسی کو بتا رہا ہے. از اے ممبر آف طالبان کے جو بھی ہوگا سسٹم اس کا ممبر ہے، ویل نون طالبان ہے. تو حتیٰ میں پھر یہی کہتا ہوں، ظاہر ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہ ڈیورنگ لائن کو توڑ کے تو کیا گریٹ افغانستان بنا لیں گے، تو یہ تو واضح طور پہ جنگ کی بات کر رہا ہے. جنگ کی بات تو حامد کرزئی نے بھی نہیں کی، جنگ کی بات تو ڈاکٹر نجیب اللہ نے نہیں کی. یہ جس کو ہمارے جماعت غیر اسلامی والے اور قادیانی جرنیل اور دیگر مذہبی وغیرہ لوگ جو طالبان کو بہت شان بیان کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں، طالبان وہ پاکستان اور یہ اور وہ اسلام اور ہمارے مجاہد، اور اب ہمارا جو بارڈر ہے افغانستان سے سیکیور ہو گیا. اور پینچوت کتی کے بچے زاد احمد یہ سیکیور ہو رہا ہے، ہر دوسرے دن وہاں سے بمبنگ ہو رہی ہے، ہر دوسرے دن وہاں سے دھماکے ہو رہے ہیں. ہندوستان کے بارڈر سے تو نہیں ہو رہا سارا کچھ، وہ وہاں سے ہو رہا ہے. اور آگے دیکھ تیری میں پہنوں گشتی دے پتر حرام زادے یوسف قذاب سے بدفعلی کروانے والے پہن چودہ، اور جو بدفعلی کرواتے ہیں ماں چودہ، اس کو تو زمین قبر میں بھی جائے گا تو تیری وہ زمین وہ جو ہے نا وہ تجھے قبول نہیں کرے گی. حرامی کتے. تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جی ڈیورنگ یہ جی فینس سے کچھ نہیں، فینس ہٹا دو یہ، کیونکہ اب طالبان آ گیا. اور تو پینچودہ کوئی ولی ہیں، کوئی تو اللہ نے کوئی میسج بھیجا ہوئے ڈائریکٹ کہ وہ جو ہے طالبان دے ول ریمین ان پاور فار ایور. سال 2 سال بعد وہاں کوئی اور شدت پسند اینٹی پاکستان فورس آ جائے گی، پھر وہ یہی کہیں گے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے ٹیررزم ہو رہا ہے. تو یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اور لوگ بین چود ان کی باتوں کو سیکنڈ بھی کرنے والے آ جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ فیلئر ہے، یہ ٹوٹل فیلئر ہے ہماری ایجنسیز کا، ہماری فوج. جرنیل قادیانی ہیں ماں چود حرام زادے، ان کو پاکستان کے مفاد کی کوئی فکر نہیں ہے. جب یہ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ غلط کام کیے تھے. اب میں کیا بتاؤں. تو آج یہ اپنا جو ہے انہوں نے وہاں ان کو تبلیغ قادیانیت کی کرتے رہے تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے. میں تو حیران ہوں کہ اگر ہم تاریخی طور کے اوپر چیزوں کو دیکھیں تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر نظر ڈالنے سے معلوم ہو جائے گا کہ فیکٹس کیا ہیں. پاکستان افغانستان کی تاریخ صرف رشین کے آنے کے بعد کی نہیں ہے، اس سے پہلے کی ہے، یا صرف پارٹیشن تک سے لے کے اب تک کی نہیں ہے، بلکہ یہ بیسیکلی بہت سینچریز اولڈ ہے. تو یہ ایسے ہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. آپ جب یہ آ کے کہیں کہ جی وہ پاکستان کے لیے یہ ہے اور وہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہیں. یہ لوگ جو ہیں ایک ہی چیز کے اوپر ہیں کہ جناب ہمارا جو ہم ایک سپیریئر ریس ہیں،
ہم یہ جو پنجابی ہیں یا دوسرے ہیں، کالے ہیں، دال کھانے والے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ دیکھ لیں تاریخ یہی کہتی ہے. اب احمد شاہ ابدالی کے ساتھ کتنے جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے اس کے لشکر کو جوائن کیا، لیکن تاریخ میں اس کا نام نہیں لیں گے. اسی طرح سے یہ تو چلیں 200-300 سال پرانی تاریخ ہوگی، لیکن یہ جو آج کی تاریخ دیکھ لیں، طالبان کے رینکس میں ان کو جب ضرورت پڑی ہے تو وہاں پاکستان کے لوگ گئے ہیں، ان کے لیے لڑتے رہے، غلطی کی ہے نا. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ تو اپنا پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ مانتے ہیں. تو پھر ساری دنیا نے طالبان کو بھی اس سے پوچھتے تو صحیح، ساری دنیا نے طالبان کو ٹیررسٹ کہا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ بھی سچ مانتے ہیں. تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امریکنز کو، زائنسٹ کو اگر 1% بھی یہ ہوتا کہ کوئی طالبان میں پرو پاکستانی ہیں تو وہ کبھی بھی ان کو طاقت میں نہ آنے دیتے. یہ جانتے ہیں کوئی بھی. وہ ملا ضعیف کی بات، وہ ملا ضعیف صاحب جب امبیسڈر تھے تو انڈیا کے لیے جاسوسی کرتے تھے، اور اب اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس قسم کے اور آج طالبان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر اینٹی پاکستان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈسپیوٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جیلم تک تو ہمارا ہے، اور اس سے، اس زاویے سے، اس نظر سے یہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ہمارے حالانکہ افغانستان میں اور بھی فورسز تھیں ہمارے پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو، اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ ہوتے تو وہاں دیکھتے سمجھتے کہ دیکھو جناب گلبدین ہے، یہ یہاں 20 سال 25 سال ہمارے پاس رہے ہیں، ہم ان سے یہ تو پوچھیں کہ جب آپ پاور میں آ جاؤ گے تو آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ جو ڈسپیوٹ ہے 2 اسلامی ممالک میں اس کو ختم کرو گے. ڈسپیوٹ تو یہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں. ان مہاچودوں نے وہ غلط کام کرتے رہے، اصل کام نہیں کیا. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ہم نے رشین کو شکست دے دی، تمہاری ماں دا. اور وہ تو گرباچوف جاہل آدمی تھا، اس کو اتنا سینس نہیں تھی اس میں. جو بھی بہرحال یہ اور بات ہے. اگر رشیا کو شکست دے دیا تم لوگوں نے تو کم از کم پاکستان کے جو ایک افغانستان کے اندر تو ایک فرینڈلی گروپ بنا دیتے نا، جو پاکستان اور افغانستان کے عوام کو ایک نزدیک لاتے. اور ہاں وہاں ہیں ایسے ایلیمنٹ، یہ نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ جورجن لائن جو ہے وہ مطلب انٹرنیشنل بارڈر ہے. ان ماچو جرنیل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں نے انہی کو یہ اپنے خلاف کر لیا. ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے کیا تھا وہ داؤد کو کیسے قائل کیا تھا ڈیورنڈ لائن بنانے کے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم پشتونستان کی سپورٹ کر رہے ہو تو میں بھی پھر کرتا ہوں. اس نے ربانی وغیرہ کو کہا جاؤ یا پنجشیر میں بغاوت کر دو. دین ہی ریئلائزڈ کہ ہو یس جو تھریٹ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یہ تو ہم تو زیادہ ہم تو زیادہ اس میں، تو وہ پھر سیدھا لائن پہ آ گیا. تو جن فورسز سے ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ حل ہونے جا رہا تھا، دا فورسز ان افغانستان، ان کو جناب ہمارے قادیانی جرنیلوں نے اگنور لسٹ پر کیا اور یہ لونڈے باز پارٹی طالبان جو ہیں ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی. کیوں؟ کیونکہ نصیر اللہ بابر جو تھا وہ کندھار سے اس کے دادا پردادا آئے تھے ان علاقوں سے جہاں سے یہ، تو اس نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں. وہ بھی ماچوت قادیانی تھا، قادیانی جماعت کی بات ہی کرنی تھی. تو اسی طرح سے دیکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. آج بھی وقت ہے. عمران خان ماں چود حرام زادہ گشتی کا بچہ، اس کو
ایک چیز کا نہیں پتا. میں کہتا ہوں افغان نیچر کیا ہے. اگر یہ سٹیٹمنٹ دے عمران خان کہ جناب ہم آپ کو جو ہے نا ہر افغانی کے گھر میں روٹی نان دال یہ گوشت, دال کا تو نام ہی نہ لو کیونکہ دال سے ان کو, حالانکہ دال ایک رزق ہے, نبیوں کی سنت ہے دال کھانا, اور یہ قوم جو ہے دال کھانے کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں حالانکہ. لیکن یہ پھر جس دال کو انبیاء نے کھایا ہو, پسند فرمایا ہو, اس کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھیں گے تو وہاں اسلامسٹ چھوڑ بڑے بڑے صوفیوں کی حکومت بھی آ جائے گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا. کہ ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بھی چیزوں کو زیادہ سمجھتا ہے, ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. ان کی تم طالبان کی یہ ریش پر نہ جاؤ, ان کے یہ پگڑی پہ نہ جاؤ, ان کی نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے جناب ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی, یہ پاکستان کے مخلص کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہرحال گمراہی ہے. میں تو صرف یہی میسج تھا, باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں کوئی, لیکن یہ ہے کہ فیکٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ طالبان اب سیریسلی حکومت پاکستان کو طالبان سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ آپ کے نمائندے نے یہ باتیں کی ہیں, ہمیں ٹیررسٹ کہا ہے, ہمیں سب کچھ کہا ہے, تو آپ اس کو ذرا چیک کریں. اور ہم لوگ لگے ہوئے ہیں جی چلو جی وہاں ٹرک بھی بھیج دو, کر رہے ہیں, اچھے ہیں وہ ہمارے افغان جو ہیں, کوئی دشمن ہم تو ان کو دشمن نہیں سمجھتے, وہ سمجھیں گے, سمجھتے ہیں, سمجھتے رہیں گے, لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اس ناطے سے ٹھیک ہے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن سیاسی ایشوز کے اوپر میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں, ٹھیک ہے افغانوں, آپ کو عمران خان سے, ضیاء الحق سے, بے نظیر سے, فوج سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, وہ بھی گا, اس میں کچھ آپ کے ویلڈ پوائنٹس بھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ ہیٹ کے اوپر مبنی ہے. خیر, اور لیکن عام پاکستانیوں سے نفرت تم کرتے ہو, یہ غلط ہے, اس کو چھوڑ دو. یہ وہی عام پاکستانی ہے جو 70-80 ہزار کی تعداد میں وہاں جا کے روسیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں, اور یہ وہی عام پاکستانی ہیں جو ہر موقع کے اوپر جب لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے تو ہر گھرانے نے جو ہے وہاں کوئی نہ کوئی ڈونیٹ کیا تھا, تو آپ انہی سے نفرت کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. تو یہ پاکستان اور افغانستان کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسی فورسز جو وہاں پر نیشنلسٹ فورسز ہیں, جو صرف اور صرف میں نہ مانوں والے جیسے طالبان ہیں, اس سے علاوہ اور بھی بہت سارے, تو یہ ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. یہ طالبان کے اندر بہت بڑا ایک گروپ ہے جو پرو انڈین ہے, اور ٹائم ول ٹیل کہ آپ کو وہ دیکھیں, آپ کو تو وہ اگنور لسٹ پہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. اب وہ ہندوستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اب وہ ناروے میں مذاکرات ہو رہے ہیں, اب بولو نا تمہاری پوزیشن کیا ہے. ہاں ان کو ضرورت ہے, ضرورت لیتے رہیں گے, اور آپ لوگ بینچودو اتنا نہیں چیز کو سمجھ رہے کہ وہاں ہمارا کوئی گروپ ہمارے فیور میں نہیں ہے. تو ابھی بھی ہے کہ وہاں ایسے افغان جو ہیں جو متعصب ہونے کی بجائے فیکٹس کے اوپر ہیں, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. وہ جو سمجھتے ہیں کہ ڈیورنگ لائن کا ایشو جو ہے وہ دو ملکوں کے درمیان ایک تلخی پیدا کر رہا ہے, اس تلخی کو ہٹا دینا چاہیے. اور آپس میں وہ ایسی فورسز بھی وہاں ہیں, لیکن ان بینچود قادیانیوں نے تو وہاں کیے کچھ نہیں. ہاں ان قادیانی جرنیلوں کا ایک ہی ہدف تھا کہ جناب ایک تو ہمیں بھی پیسے ملتے جائیں, اور دوسرا افغانستان کے اندر قادیانیت پھیلے, دیٹس آل, یہی کچھ ہے. تو یہ میں دعا کرتا ہوں کہ افغانستان کے اندر اچھے لوگوں کی حکومت آئے. یہ بینچود جو ہیں یہ بالکل اس چیز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی. یہ طالبان ہمارے نہ پہلے کام آئے تھے نہ اب آئیں گے.
چلیں ہمارے کام نہ بھی آئیں، کم از کم چلیں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کو تو سپورٹ نہ کریں، لیکن یہ کریں گے، دیکھو تو صحیح کرتے کیا ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ سے یہی درست بات کہتا آیا ہوں کہ افغانستان میں جو کوئی بھی اقتدار میں ہے اس کا انٹرسٹ یہ نہیں کہ افغانستان کے اندر ایک دیر پا امن ہو، نہ، ان کی سوچ کا مرکز یہی ہے کہ افغانستان کی بجائے پاکستان کے اندر اگر امریکن آرمی وہاں پر ہے تو وہ پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو ملیا میٹ کر دے، اگر روسی ہے تو وہ اس پاکستان کو تباہ کر دے۔ تو فوکس جو ہے یہ پچھلے 20 سال وہاں امریکنز بھی رہے ہیں، وہاں اول تو امریکن وہاں امن قائم کرنے نہیں گئے تھے، ان کا ہدف ہی یہی تھا کہ ہم کچھ عرصہ وہاں رہیں اور اس کے بعد شدت پسندوں کو یہ ملک حوالے کر کے تو ہم، کیونکہ ان کا اصل ٹارگٹ کوئی اور ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بد نصیبی ہے کہ افغانستان کے 20 سالہ اقتدار میں جو حامد کرزئی اور اشرف غنی وغیرہ رہے ہیں، ان کی انتظامیہ مکمل طور پہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان جو ہے امریکنز وہاں حملہ کر دیں، وہاں اس ملک کو تباہ کر دیں۔ افغانستان میں امن کا یا افغانستان میں ترقی کا کوئی ان کا ذہن نہیں تھا۔ تو یہی ہوا ہے کہ آج بھی جو طالبان بھی آئے ہیں وہ بھی اسی پالیسی کو فالو کریں گے، بلکہ کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ویسے انہوں نے یہی کیا تھا، ماضی میں بھی ہم سے کوئی اچھی خبریں تو نہیں آئی، کیونکہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بری طرح سے ناکامی ہے کہ وہ گزشتہ 79 سے لے کے آج 2022 ہے، کوئی بھی وہاں پاکستان فرینڈلی فورس پیدا نہیں کر سکے، اور اس کے بعد بھی جو کوئی ماں چود یہ کہتا کہ پاکستان کی ISI اور یہ اور وہ دنیا کی سب سے نمبر 1 ہے، تو وہ ایک صدی کا جھوٹ ہے۔ یہ سارے ماں چود، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ان کو پاکستان کے مفاد سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اور صرف یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا مفاد کس میں ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ قادیانیوں نے ان کو ISI میں بڑے بڑے رینکس دیے ہیں، فوج میں جنرل بنایا ہے، بیوروکریسی میں ان کو لے کے آئے ہیں، سارا تو ٹیکنوکریٹ، یہ سارے لوگ قادیانی ہیں۔ مان چودو، تم کس کے کہتے ہو کہ ہم پاکستان ایک اسلامی ملک ہے؟ شیم! قادیانی بہن چود یہاں تسلط ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے لوگ اکثریت مسلمان ہیں اور قادیانیوں سے شدید ترین نفرت بھی یہی قوم کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو مالک کے طور پہ قبول کیا انہوں نے۔ ووٹ دیں گے تو قادیانی کو، جنرل زندہ باد کہیں گے تو قادیانی جنرل کو، تو یہ حال ہے۔ تو یہی بہرحال یہ ایک بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں، جو چانس نہیں ہے جب تک وہاں یہ والے فورسز ہیں، خواہ وہ کمیونسٹ ہوں، خواہ وہ نام نہاد مجاہدین ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، وہ اینٹی پاکستان رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو پاکستان کی طرف نہیں لا سکتی، حالانکہ افغانوں کا اپنا اچھا مفاد یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہتر تعلقات بنا کے رکھیں۔ دیکھیں، زمین کی یہ ساری زمین اللہ کی ہے، یہ کوئی طالبان کی نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں اللہ کی خلق آباد ہے، اور اس کے اندر جو ہے کہ یہ ڈیورین لائن ہے یا یہ وہ ہے یا ایران ہے یا وہ سارے چیزیں تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن کوئی اگر یہ کہہ لے کہ جناب ہم نے لازماً جہلم تک کا علاقہ لینا ہے، تو وہ پھر خدا کی سرزمین کے اوپر اپنی حاکمیت چاہ رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ایسے۔
ٹھیک ہے ہمیں اگر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے دین. اگر دین کے اوپر چلنا ہے، نام اسلام کا لینا ہے، تو پھر اس میں جتنے بھی مسلمانوں کے درمیان تنازع ہیں اس کو پرامن طور پہ بیٹھ کے حل کریں. اور ایک اسلامی بلاک کی جو بھٹو نے شروع کی تھی اس کو جب تک ہم فالو نہیں کر سکتے، موجودہ صورتحال میں کبھی بھی ہم دنیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اگر یہ کوئی نسل جو ہے نا وہ کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، سب انسان مساوی ہیں. یہ کہنا کہ جی میں عرب ہوں یا میں ترک ہوں یا میں افغان ہوں، یہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے نشے سے باہر نکلو. ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھیں گی، اور اگر تعلقات ہی اچھے نہیں ہوں گے تو چاہے سرحدیں ختم بھی کر دی جائیں تو دشمنیاں رہیں گی. پاکستان کو بھی دوبارہ سے اثر نو افغانستان کے بارے میں پالیسی بنانی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک وہاں ایسے ایلیمنٹ ہیں جو پچھلے 300-400 سال میں افغانستان میں برسر اقتدار رہے ہیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانتے کچھ بھی کر لو. اگر اس چیز کو ہم نے آج بھی ریئلائز نہ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ کبھی بھی ریئلائز نہیں کریں گے. ہمیں افغانستان میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کو ٹیبل ٹاک پر لائے، یا کسی کو، جب وہ ہمارے ہیں ہی نہیں تو ہمارے ٹیبل ٹاکس میں لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو کالر کھڑے کرتے تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے، جی میں نے وہ طالبان کو ٹیبل پر لے آیا، یہ سارا فراڈ تھا. بینچودو کنجرو، حرام زادے قادیانیوں، سب فراڈ تھا. تو اچھے لوگ ہر جگہ پر ہیں، برے لوگ بھی ہر جگہ ہم افغانستان میں ہوں. ہمیں وہ لوگوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جو ایشوز کو سولو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی سلوشن یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جہاں نیٹو لوگ ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں، یہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یہ لوکل جو وہاں مقامی لوگ ہیں وہ ان کا اختیار ہے. کوئی افغانی اٹھ کر اگر یہ کہتا ہے کہ یہ افغانیوں کا ڈیسیژن ہے کہ، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانیت کا بھی غدار ہے اور انسانیت کا بھی غدار ہے، جمہوری قدروں کا بھی وہ پاسدار نہیں. ٹھیک ہے پشاور کے لوگ یا پشتون کمیونٹی جو پاکستان میں رہتی ہے، اگر وہ افغانستان کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ان کا فیصلہ ہے، کوئی نہیں روک سکتا ان کو. پھر اگر کوئی باہر سے آ کر کہے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہم نے لینا، تم کون ہوتے ہو لینے والے پشتونستان یا وہ گریٹر افغانستان؟ تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنی پشتون ویلیوز کو اپنے ملک میں نہیں سنبھال سکے. یہ تو پاکستان کی طرف جو پشتون رہتے ہیں ان کو طرز زندگی دیکھو اور اپنا دیکھو. تو تم تو خواہ میں جو ہے یہ فی الحال تو آپ آؤٹ سائڈر ہیں تو کیوں مداخلت کرتے ہو؟ ہاں اگر وہ ولی خان اور یہ لوگ اور ان کی پارٹی یا عوامی وہاں کے جو لوگ ہیں پشتون خیبر پختونخوا کے، اگر وہ پاکستان کے وفاق کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو یہ ان کی ثوابدید ہے. تمہیں کس نے حق دیا کہ تم آ کر یہ باتیں کرو؟ اور یاد رکھو جس دن یہ ڈویژن کا معاملہ شروع ہو گیا تو تمہارا ہی زیادہ نقصان ہے. تو تم تاجکستان بننے سے نہیں روک سکو گے، تم ازبکستان بننے سے نہیں روک سکو گے. ہزارہ بھی ایک ملک بن جائے گا پھر تو تنہا ہو جاؤ گے. تو تنہا بہرحال پھر بھی یہ پاکستان میں جو مردان کے لوگ ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر وہ افغانستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو لیکن اگر افغانستان کے لوگ یا افغانستان میں طالبان یا نجیب یا کوئی دوسرا کہے گا کہ جی یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جیسے وہ اشرف غنی کہتا ہے یا حامد کرزئی کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے،
کن کے بارے میں؟ ان پشتونوں کے بارے میں جو ان سے زیادہ ویل آف ہیں، ان سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان سے زیادہ بہتر فیسلٹیز میں رہ رہے ہیں. آپ نے پچھلے 200 سال سے ایک آزاد ملک ہے، آپ نے اگر پشتونوں کا معیار زندگی اس پشتونوں سے زیادہ بہتر کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا ایک حق بنتا ہے. آپ تو سکھوں سے مار کھا کے بھاگ گئے تھے اور یہاں کے پشتونوں کو تو تنہا چھوڑ دیا تھا آپ لوگوں نے. اور یار یہ پھر میں طالبان سے یا ان سے پوچھتا ہوں، میرے بھائیوں خدا کے لیے یہ تو بتاؤ کہ انگریزوں نے یہ علاقے کن سے لیے تھے اور سکھوں کو شکست دے کے لی تھی، یا یہ علاقے لیے تھے یا افغانستان یا افغانستان سے چھینے تھے؟ بتاؤ تو صحیح. یہ کوئی 15,000 سال کی پرانی ہسٹری تو نہیں ہے. انگریز کہہ سکتے تھے کہ دیکھو ہم نے یہ سکھوں سے لیے ہیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے اب یہ. لیکن انہوں نے کیا کہتے ہیں اڑتی کو بس، تو پھر وہی ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان سے پہلے بھی جو یہاں پشتون لوگ رہتے تھے وہ تو ان کے جو تجارتی اقتصادی بندھن یا کانٹیکٹس تھے وہ ہمیشہ ساؤتھ ایسٹ کی طرف رہے ہیں، آج بھی ہیں. تو یہ چند ایک آپ لوگ جو ہیں اپنے ملک افغانستان کا اندر جو 200 سال سے آزاد ملک ہے، ہم تو پھر غلام رہے ہیں. وہاں کوئی ترقی نہیں آپ کر سکے. کیا بنایا ہے آپ نے خود؟ اور جو کچھ بھی وہ عبد الرحمن خان کے دور سے لے کے امان اللہ اور یہ بھی ہندوستان کے مسلمان وہاں گئے ہیں اور وہاں ٹیکنیکلی سپورٹ پرووائڈ کی ہے. جیسے میں پہلے بتاتا ہوں بڑی مدد کی ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود آپ لوگوں نے وہاں پر ان کو وہ سٹیٹس نہیں دیا. تو یہ نجات پرستی جو ہے یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور آپ کون سا اسلامی نظام نافذ کرو گے بھائی وہاں پر؟ بتاؤ نا طالبانوں کہ جی ہم سرحد کو نہیں مانتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، اتنی غیرت ہے تو پہلے وہ پانچ دے کا علاقہ تو لے لو بھائی. پانچ دے تو روسیوں نے آپ کے 500-600 سپاہیوں کو ہلاک کر کے تو زبردستی چھینا ہوا ہے. یار اس کی بات نہیں کرتے. طالبانوں میں اتنی غیرت ہے اسلام کی. ڈیورنگ لائن تو بعد میں بنی ہے، پہلے تو وہ انہوں نے چھینے تھے. جاؤ پہلے وہ تو لو یار. تم نے تو امریکہ کو شکست دے دیا. اب ازبکستان اور تاجکستان اور کیا مطلب استراخان، یہ ان سے یہ تو اپنے ٹیریٹریز چھینو اگر تم سمجھتے ہو. تو مفتی صاحب کیا نام ہے، عبد الحکیم مفتی صاحب، ڈیورنگ لائن بھی ہم تجھ کو دے دیں گے، مفت میں دے دیں گے. آپ کو ہلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے 5 دے کا تو علاقہ لے کے دیکھو. تمہیں بڑی محبت ہے نا اپنے وطن سے، تو وہ بھی تو تمہاری خاک تھی. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں دوستی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے عوام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لنکس بنائیں، تجارتی روابط بنیں، ایک دوسرے کے ملک کے اندر انٹرفیئرنس بند کریں. انٹرفیئرنس بھی کنہوں نے شروع کی تھی؟ افغانی ظاہر شاہ نے شروع کی تھی. انکار نہ کرنا، کرو گے تو جھوٹ بولو گے، اور اللہ جھوٹے کو کیا کہتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے جھوٹے پر. تو یہ خود پسندی ہے، خود تسلی ہے کہ وہ ایک طاہر خان جیسے ان اویئر بندے کی فضول باتوں کو آپ لے کے تو اس کو دلیل بنا لیں. ہاں مجھ سے بات کریں، میں آپ کو آپ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دوں گا. تو ایسا بات نہیں ہے. ہمیں پھر بھی احساس ہے کہ آپ کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، اور اسلام کا نام بھی لیتے ہو اگرچہ گو کہ اسلامی نالج کتنی ہے آپ کے پاس وہ بھی مجھے پتہ ہے. تو اس لیے مفتی صاحب
اس قسم کی فضول باتیں نہ کرو. اور اگر واقعی طالبان جو ہیں وہ انصاف پسند ہیں تو تمہیں جو ہے پکڑ کے کہیں گے کہ تم نے کس حیثیت میں یہ اتنی بڑی باتیں کی ہیں. تو پھر یہ بھی کہو کہ وہ ڈاکٹر نجیب کمیونسٹ بھی سچے تھے جو پاکستان کو ٹیررسٹ کہتے تھے، وہ مسعود جس کے خلاف آپ لڑتے رہے وہ بھی سچا تھا، وہ بھی ٹیررسٹ کہہ رہا تھا. پھر وہ حامد کرزئی اور جتنے بھی یہ کیا امر اللہ صالح جس کے ہاتھوں کم از کم ہزاروں پشتونوں کا خون ہے، پھر وہ بھی کہو کہ وہ ٹھیک کہتا تھا. پھر یہ بھی مانو جو دنیا ہے جو کہتی ہے کہ اسلام معاذ اللہ ایک دہشت گرد مذہب ہے، کیونکہ دنیا کی مثال دے رہے ہو نا. پھر تو مولوی صاحب تم لوگوں کا کام نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنا. ٹرک چاول کا پاکستان سے جاتا اس کو تو قبول کر لیتے ہو یار. پھر دشمن بھی کہہ رہے ہو تو دشمن کے ملک میں 3 ملین ہیں یا 2 ملین ہیں، وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں، ان کو بھول گئے ہو. ان کو کہو دشمن کے پاس نہیں رہنا، ادھر آؤ تیرا گھر ہے یہ. جب وہاں تھے خود تو اپنی ساری فیملیز کو پاکستان میں بھیج دیا تھا، کیا میل کیا فیمیل. اور کوئی بندہ اپنے خانہ اپنے اہل خانہ کو ٹیررسٹوں کے ملک میں تو نہیں بھیجتا اپنی ماں بہنوں کو. پتہ نہیں تم کہاں سے بولتے ہو، زبان سے یا کسی اور چیز سے. بہرحال تم جاہل آدمی ہو، تم متعصب انسان ہو، تم ریالٹیز کو جو ہے اگنور کر رہے ہو. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. آج بھی چلو بند کرو وہاں پر جتنے بھی پاکستان کے بنائے ہاسپٹل ہیں وہاں بم لگاؤ، توڑ دو ان کو. بھائی دشمن سے کیوں چیزوں سے تم رکھتے ہو؟ گیٹ بند کرو، سارا کچھ ختم کرو سلسلہ سے. بھئی ہم تو دشمن ہیں، ہم تو ٹیررسٹ ہیں. ٹیررسٹ سے لنک رکھنا تو تم بھی پھر ٹیررسٹ ہو جاؤ گے ماشاءاللہ. نہ، جہاں اپنا مفاد ہوگا وہ جیسے جو میٹھی چیز ہے وہ خود کھا لیتے ہیں اور جو تلخ چیز ہے اس پر تف تف کرتے ہو. نہ، ایسے نہیں کرتے. خدا کو جان دینی ہے، دعا تو تیرا افغانی ہونا تجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا. تیرا وہاں کندھاری ہونا، طالبان ہونا تجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا. سوچ لو. تو پیس کا میسج دو، مسلم امہ کا میسج دو. لے لو چلو تم پشتون انسان کیا کر لو گے وہاں؟ سونے کا نوالا دو گے ان لوگوں کو؟ کمال ہو گیا. خود اپنا ملک سنبھال نہیں سکے یار تم. کبھی روسی وہاں آ کے انہوں نے مسلمانوں کا قبرستان بنا دیا، کبھی برٹشرز نے بنا دیا اور کبھی امریکنز نے. ان کو تم دوست مانتے ہو. جہاں پر 5-6 ملین آ کے تم نے ریفیوج لیا، اپنی جانیں بچائیں، اس کو دشمن مان رہے ہو. اور پھر اسی دشمن سے جب گندم جاتی ہے وہ کہتے ہو جی ٹھیک ہے لاؤ. تو دوستی دشمنی کا معیار آپ کے نظر میں پتہ نہیں کیا ہے. خیر اللہ آپ کو ہدایت دے اور کوشش کرو کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر کوئی زمینی ڈسپیوٹ نہ رہے. آپس میں ایک امت کے نظریے کے اوپر ہم چل کے ایک دوسرے کے صحیح معنوں میں اسلامی بھائی بنیں اور اس کے بعد اس پورے خطے میں امن آئے، یہاں کی ترقی ہو، لوگ خوشحال ہوں. اس میں خلقت یہ انسانوں کی بات ہے، نہ کوئی پشتون ہے، نہ پنجابی ہے، نہ کوئی، ہم سب انسان ہیں. تو اس میں یہ بہت چھوٹا پن ہے جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہو. تو یہ اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. آپ کون سی اسلامی امارات کی بات کرتے ہو بتا؟ ہاں اگر یہ اسلامی آئیڈیالوجی ہے گریٹر افغانستان کی تو ٹھیک ہے، آپ سچے ہیں. نہ تو گریٹر پاکستان کوئی اسلامی آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی
یہ ہے. لیکن آپ نے تو اپنے آپ کو اسلامی امارات کہتے ہو, اسلام کا نام لیوا کہتے ہو, اسلام کا پرچم لے کے اور جو ہے اسلام کی ضد کی باتیں کرتے ہو. شیم آن یو. کامیاب صاحب ته او میلمه صاحب ته هم نیکې هیلې او احترامات. ډېره مننه. خبره دا ده چې د پاکستان د امنیت صلاحکار معاذ یوسف په دوه موضوعګانو باندې به خبرې وکړو. یو موضوع دا چې دی چې دلته راغلی ده دا کومې خبرې چې هغه وکړلې طاهر خان صاحب وکړلې یقیني دا خبرې سته خو داسې دلته د دوی زموږ لپاره به څونه ګټه وي او دوی به څونه ګټې وړي یوه دا موضوع ده. صحیح. دومه خبره دا چې د ډیورنډ کرښې کومه موضوع ده یا د ټي ټي پي د تحریک طالبان پاکستان چې کوم موضوع ده یا د افغان مهاجرینو یو موضوع ده په دې موضوعګانو باندې هم شاید خبرې کیږي. اوله موضوع به دا واضح کړو چې د معاذ یوسف دغه ځای ته راتګ زموږ لپاره خو زما په انداز ګټې بې نه وي ځکه دا سفرونه به دا 40 کاله کې د پاکستان غټ غټ چارواکو افغانستان ته سفرونه راکړي دي که هغه بیا نظامي چارواکي دي که د ملکي ادارو والا دي دلته سفرونه راکوي او بیا په دغه ځای کې خو موږ لاسته راوړنې نه لرو له موږ یې ګټې وړي دي په مقابل کې دوی خپلې ګټې کړي دي او موږ یې هغسې پرېږدو. فکر کوئ چې بیا هم ګټې پسې راځي او موږ نه به ګټه ویسي او بیا هم اوس هم داسې ده چې دوی د کوم غرض لپاره راځي صرف دا ده چې دوی به خپله ګټه وړي موږ له دوی څخه نه لاسته راوړنې لرو نه ګټې لرو بلکې یوازې دوی موږ ته په مجموعه کې تاوان نه پرېښي دي. دا د دوی د سفر نتیجه دا شی ده. دومه خبره دا ده چې معاذ یوسف په د پنجشنبې په ورځ باندې یوه خبره کړې وله چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف باندې استعمالیږي. یعنې دا معنا چې دلته تحریک طالبان پاکستان دا له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. دا خبره 3-4 اړخه لري. یو اړخ دا ده چې په خپله باندې پاکستان آیسای او د پاکستان اسټبلیشمنټ دا کوشش کوي چې په هغه ځای کې کوم ملتپاله افغانان دي که هغه افغانان که بلوچستان دي که هزارګان دي که پښتانه دي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوسېږي هغه خلک چې د پوځ په پالیسیانو باندې نیوکې کوي دا بلیک میله کوي بیا د هغه لپاره یو ترتیب داسې جوړوي چې کوم مشهور شخصیات دي هغه وزني په دې نامه باندې چې دا د دهشتګردۍ ښکار شولو او کوم هغه خلک چې دي چې هغه غیر مشهور شخصیات دي هغه بیا په خپله باندې په بدنامۍ باندې چې دا دهشتګردو په دې نامه باندې وزني. دا کارونه په خپله د پاکستان حکومت کوي د پاکستان پوځ یې کوي خو په مقابل کې دا تاوان یې جوړ کړی دا چې الزام په افغانانو باندې اچي نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې افغانستان کې اوس هم افغانان دهشتګرد دي افغانان ترهګر دي. نو په دې کې یوه ګټه دا کوي چې په داخل کې هغه خپل مخالفین وزني او یوه ګټه دا کوي چې دا افغانان په نړیواله کچه باندې بدنامه کوي نړیوالو ته دهشتګرد ورپېژني. دریم تاوان دا چې دا په دې باندې د ډیورنډ کرښې چې کوم ازغن تار ده یا د ډیورنډ کرښې د رسمیت لپاره یو لار هواروي نړیوال ته پیغامات ورکوي او د دغه لپاره لار هواروي نړیوال ته وایي چې قسم خاردار او یا دغه کرښه په رسمیت ونه پېژندل شي نو تاوان به دا جوړ شي چې افغانستان پاکستان به سیده دا به له ناخوالو له بدبختیو سره مخامخ شي او اوس هم دا د وژنې پکښې کېږي. خو یوه خبره باید واضحه کړم پاکستان چې ده هغه د نړیوالې دهشتګردۍ د نړیوال دهشتګردۍ او د ترهګرۍ مرکز ده د هغو د دهشتګردۍ ځاله ده دهشتګرد په پاکستان کې تمویلیږي په هغه ځای کې جوړیږي مصنوعي دهشتګرد جوړیږي په خپله په داخل کې خپل چې کوم ملتپاله افغانان دي هلته په مختلفو نومو په دا دوو صوبو کې چې آباد دي دا هم ورباندې وزدي دلته نورو هیوادو ته یې هم سرخوږی جوړ کړی ده د دې په ځای چې نړیوال دهشتګرد ختموي باید د پاکستان بیخ وکاږي چې کوم دهشتګرد له هغه ځایه ختمیږي. او یوه خبره دا هم کومه چې دا خبره باید موږ مطرح کړو چې د سیم خاردار یا ازغن تار چې ده دا موږ ته هېڅ وخت قبولو نه ده دا خبره کړې وله چې معاذ یوسف چې د اسلامي امارت کوم مشران دي او د دغه ځای چې کوم مشران دي دا په دې باندې سلا د سیم خاردار جوړ شي نه موږ به سیم خاردار د یو ملي اشر په ترڅ کې ټول ورټولوو او ان شاء الله تعالی دا به لوی افغانستان جوړیږي. ډېر زیات مننه کامیاب صاحب.